میں افضل احمد امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں رہائش پذیر ہوں۔ الحمدللہ میرا بہترین کاروبار چل رہا ہے اور میرے خیال میں میری کامیابی کی وجہ مخلوق خدا سے محبت ہے۔ میں نے جب سے یہاں آ کر کاروبار شروع کیا ہے، میری عادت رہی ہے کہ میں ہر چھٹی والے دن لاوارث بچوں کے ادارے میں لاوارث بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے ضرور جاتا ہوں۔ اس طرح بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ آخری بار جب میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر نکل رہا تھا تو مجھے میرا ایک امریکن دوست مل گیا۔ اس نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے صاف گوئی سے بیان کر دیا۔ پھر میں نے اپنے امریکن دوست سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اولڈ ہوم میں رہتی ہے اور میں اس کے لیے کچھ فروٹ لے کے جا رہا ہوں۔ میرے امریکن دوست کا نام مائیکل ہے۔ مائیکل نے مجھے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو ٹائم نہ ہونے کے باوجود میں اپنے دوست کے خلوص کو ٹھکرا نہ سکا اور مائیکل کے ساتھ اس کی ماں کو ملنے چل دیا۔ میں نے بھی راستے سے مائیکل کی ماں کے لیے پھولوں کے 2 بنڈل خرید لیے۔ جب ہم اولڈ روم میں داخل ہوئے، وہاں ایک طرف ایشیائی لوگوں کے لیے ایک الگ سی بیرک بنا کر رکھی گئی تھی۔ بے اختیار میری نظر اس بیرک پر پڑی۔ اس میں فقط ایک شخص گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ شکل سے پاکستانی معلوم ہوا۔ میں نے مائیکل کی ماں سے ملنے کے بعد اس شخص سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میں نے پھولوں کا ایک بنڈل مائیکل کی ماں کو دیا، چند منٹ ان کے پاس بیٹھا، حال احوال پوچھا اور پھر مائیکل کو بتا کر ایشیائی بیرک میں چلا گیا۔ متعلقہ حکام سے اجازت لے کر میں اس قید تنہائی کاٹنے والے شخص سے ملا جس کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں سے ہے۔ اسے تحفے میں پھول پیش کیے اور اس نے اپنی کہانی مجھے کچھ یوں سنائی۔ میرا نام صدیق ہے۔ میں اپنے پورے علاقے کا واحد انسان ہوں جو امریکہ میں سیٹ تھا۔ میرا یہاں بہت اچھا کاروبار تھا۔ میری شادی پاکستان میں میری پھپھو زاد سے میری مرضی اور اجازت سے کر دی گئی، مگر میری بیوی اور میری ماں کی نہ بن سکی۔ شروع میں ماں نے چھوٹے موٹے شکوے کیے۔ میرے کہنے پر میری بیوی معذرت کر لیتی اور بات ختم ہو جاتی، مگر ماں کے شکوے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بنا تحقیق کے ماں کی بات پر یقین کر کے میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میری بیوی مجھ سے مار کھانے کے بعد روتی دھوتی میری ماں کے پاؤں پکڑ لیتی، یوں اس کی جان بخشی ہو جاتی۔ میں شادی کے 4 ماہ بعد واپس آ گیا، مگر فون پر بھی میری ماں مجھ سے بدتمیز بیوی لانے کا شکوہ کرتی۔ میں 6 ماہ گزار کر پھر چھٹی گیا۔ میری ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ میں نے ساری فیملی کو کہا کہ میری بیوی سے بائیکاٹ کر دے۔ میں نے خود بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو بلانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ پاکستان اپنے گھر میں رہ کر میں واپس امریکہ آیا تو ایک دن ماں میری بیوی کے ایک قریبی رشتہ دار کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس آدمی کو میری بیوی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات صرف میرے لیے نہیں بلکہ کسی بھی مرد کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ چونکہ بات میری ماں کہہ رہی تھی، اس لیے بنا تحقیق کے میں نے یقین کر لیا، لہٰذا میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ پاکستان جا کر اپنی بیگم کو اس کی غلطی کی شدید ترین سزا دوں گا، اس کے بعد طلاق دے دوں گا۔ اپنے فیصلے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے میں نے بنا کسی کو بتائے سردیوں کی صبح 3:30 بجے گھر پہنچا۔ سب سے پہلے سیدھا بیوی کے کمرے میں گیا تو وہ تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ شاید میں انتظار کرنے لگا کہ وہ سلام پھیر لے، اس پر ہاتھ اٹھاؤں، مگر جب اس نے بہت طویل پہلا سجدہ دیا تو مجھ سے انتظار نہ ہوا۔ جب وہ دوسرے سجدے میں گئی تو میں نے زوردار لکڑی بیوی کی پسلیوں پر ماری اور وہ درد کی شدت سے چور ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کے پیٹ میں ٹھڈے مارنا شروع کر دیے۔ اس دوران اس نے صرف ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور آخری الفاظ اللہ تعالیٰ کے حضور بولے کہ یا رب، سجدہ تو پورا کرنے دیا ہوتا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں۔ سامنے والے کمرے سے اٹھ کر میری ماں تک نہ آئی۔ جب میں مار مار کر تھک گیا تو میں ماں کے کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ماں کو بتایا کہ میں آ گیا ہوں۔ میں اندر آیا۔ میری ماں نے مجھے پیار دیا اور کہا میں اس چڑیل کو بتا کر آتی ہوں۔ میں نے ماں کو روک دیا اور بتایا میں اسے پیٹ کر آ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو خوشی خوشی میری بیوی کی حالت دیکھنے گئی، مگر وہاں جا کر اونچی اونچی آواز میں مجھے بلانے لگی۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی کے منہ اور جسم کے نازک حصوں سے خون بہہ رہا ہے۔
میرے پاس دوست کی گاڑی موجود تھی۔ میں فوراً بیوی کو لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال لے کر چلا گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تصدیق کی کہ بہت زیادہ تشدد کی وجہ سے بیوی اور اس کی کوکھ میں موجود 5 ماہ کی بچی، جو پہلے ہی خوراک کی کمی کا شکار تھی، اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ڈاکٹر نے پولیس بلانے کا کہا تو میں نے پیسے دے کر معاملے کو دبا دیا، اور تب تک مجھے بیوی اور اس کی کوکھ میں موجود بچی کے مرنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ بیوی کی صفائی وغیرہ کروا کر میں اپنی بیوی کے میکے والوں کو اطلاع کر دی۔ ان لوگوں کو مجھ پر شک تھا، میں ان کا مجرم ہوں، مگر ان کو یقین تھا کہ میری دولت مجھے بچا لے گی۔ وہ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ لوگ چپ کر گئے۔ انہوں نے میری پہلی بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے باہوشی اجازت دے دی۔ میں واپس امریکہ آ گیا۔ یہاں آ کر ایک امریکن عورت سے شادی کر لی۔ آہستہ آہستہ سارا بزنس بیوی کے نام کر دیا، اور پھر ایک دن میری امریکن بیوی نے مجھ سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے غصے میں آ کر بیوی کو دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے عدالت نے میری بیوی کو مجھ سے علیحدگی دلوا دی، اور صرف ایک دھکے کے جرم میں مجھے 6 سال جیل ہو گئی، کیونکہ بیوی نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا کہ میں نے بہت عرصے سے اس کو قید کر کے گھر میں رکھا ہے۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بھی میری بیوی کے حق میں گواہی دے دی۔ یوں اللہ نے مجھ سے وہ پیسہ بھی لے لیا جس کے بل پر میں قتل کر کے بھی بچ گیا، اور مجھے جیل کی سزا بھی ہو گئی۔ جیل میں ہی مجھے دوسرے قیدیوں کی شکایت کی وجہ سے پاگل قرار دے دیا گیا۔ جیل کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی کہ مجھے 5 سال کے لیے مینٹل ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ وہاں سے علاج مکمل ہونے تک میں آدھا دماغی مریض ہو گیا تھا۔ جب وہاں سے نکلا تو میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا، مجبوراً یہاں پناہ لے لی۔ صدیق نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کسی طرح مجھے پاکستان بھجوا دو، میں اپنی آخری سانس پاکستان جا کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا اور صدیق سے اجازت لے کر واپس آ گیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی صدیق کو واپس پاکستان بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ صدیق نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بنا تحقیق کے کسی کو بھی فقط الزام پر سزا نہ دینا، بھلے الزام لگانے والی تمہاری ماں کیوں نہ ہو۔ آج سے 18 سال قبل پنجاب یونیورسٹی کی ایک طالبہ وجیہہ عروج نے یونیورسٹی پر ایک نہایت دلچسپ کیس کیا۔ انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس دن پرچے دے کر آئی تھیں۔ یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی۔ وجیہہ اپنے والد کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں۔ وہاں موجود ایک لڑکی نے ان کے والد سے کہا، آپ کو کیا پتہ آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ یہ جملہ وجیہہ پر پہاڑ بن کر گرا۔ وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی تو کبھی اپنے والد کی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے چور بن گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ وجیہہ کے بارے میں اپنی رائے دینے کی بجائے وہ حاضری رجسٹر چیک کرتا یا اس دن کے پرچوں میں ان کا پرچہ ڈھونڈتا۔ اس نے اپنے کام کی بجائے وجیہہ کے بارے میں رائے دینا زیادہ ضروری سمجھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وجیہہ کی زندگی کس قدر متاثر کر سکتا ہے۔ وجیہہ نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا۔ کیس درج ہونے کے 4 ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچہ پیش کر دیا، لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کئی بڑھ گیا تھا۔ وجیہہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پہ لگے دبے کا جواب مانگا۔ یہ قانونی جنگ 17 سال چلتی رہی۔ گزشتہ سال عدالت وجیہہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو 8 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ وجیہہ نے اس ایک جملے کا بار 17 سال تک اٹھایا تو جی دار تھی۔ معاملہ عدالت تک لے گئی۔ ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ خاندان کی عزت ان کے بڑھتے قدم تھام لیتی ہے، ورنہ یقین مانیں ہم میں سے ہر کوئی عدالت کے چکر کاٹتا پھرے اور اپنے منہ سے کسی لڑکی کے بارے میں نکلے ایک ایک جملے کی وضاحت دیتا پھرے۔ وجیہہ کے والدین نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی اس کی شادی کر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ بات مزید پھیلی تو کہیں وجیہہ کے رشتے آنا ہی نہ بند ہو جائیں۔ وجیہہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ایک جملے کی وجہ سے انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، لیکن ان کے دل میں کچھ نہ کر پانے کی کسک بھی موجود ہے۔